شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے علوم اسلامی کا تعارف ان کی کتاب ہے، اس کی ابتدا میں فرمایا ہے کہ دین کا حکم یہ ہے کہ جتنے بھی علوم جن کی انسانی معاشرے میں جن علوم کے ماہرین کی ضرورت ہے، مثلا ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، مثال جو بھی یہ شعبے ہیں جن سے انسانی معاشرہ چلتا ہے، ان میں سے کوئی بھی شعبہ، اس میں جتنے افراد ماہر اس معاشرے کو، مسلمان معاشرے کو چاہیے تاکہ اسے کہیں ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، سب پر واجب ہے، واجب کفائی جیسے نماز جنازہ ہوتی ہے۔ اگر کچھ نے پڑھ دیا تو سب سے گناہ اتر گیا، اگر کسی نے نہ پڑھا سب گناہ گار ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر جناب کراچی میں مثلا اتنی آبادی ہے، اس آبادی کے لیے اتنے ڈاکٹرز، اس کے اسپیشلسٹ اتنے، اس کے اسپیشلسٹ اتنے ڈاکٹرز چاہیے، اگر اتنے نہیں ہوتے سب گناہ گار ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف نماز روزے کا پوچھا جائے گا، یہ بھی پوچھا جائے گا تم کیوں اللہ رسول کا نام لینے والے ہو کر کیوں تم بھکاری تھے، کیوں تمہارا معاشرہ تم نے اتنا اچھا نہیں بنایا کہ لوگوں کو ادھر آنے کی رغبت ہو، تمہارے تو یہاں سے بھاگنے کے لیے تیار رہتے تھے، اپنے بھی، غیر تو آنے دور کی بات ہے، اپنے بھی بھاگنے کے لیے تیار ہیں یہاں سے۔ یہ دین یہ نہیں ہے کہ تسبیح پڑھو تو چند رسمیں ادا کرو اور مسجد کا پھیرا مارو، امام بارگاہ جاؤ تو دین کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ یہ دین کو جو کاٹا ہے دنیا سے الگ کر کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا مسلمانوں کا۔ وہ دین ہی نہیں ہے جو انسان کو کہیں بھی تنہا چھوڑ دیتا ہے، یہاں پہ تو آزاد ہے جو مرضی کر، منع کرتا ہے اگر تو کسی کی نوکری کر رہا ہے اس سے تو اتنے پیسے لے رہا ہے، جو تو نے ایگریمنٹ کیا اس میں کوئی بھی تو چیٹنگ کرے، ٹائم ضائع کرے، فلان کرے، جان بوجھ کے اس کو پتہ نہیں چل رہا، تو اپنے حلال میں حرام شامل کرے گا۔ دین نے سب بتایا ہوا ہے، وہ نہ کرے، ابھی اور طریقے بتا دیے، اس کی کوئی بات نہیں، ڈنڈی مار لو، کیونکہ تمہارے پاس گناہ معاف کرانے کے اتنے طریقے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی گناہ کر لو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ 70 سال کرتے رہو گناہ، ایک کام کرو 70 سال کے معاف ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ لائسنس لے کے پھر رہے ہیں، تو چیٹر نہیں نکلیں گے تو اور کون نکلے گا؟ کیوں تحقیق نہیں کرتا، کوئی سنجیدگی سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ دین جو آیا ہی نافرمانی سے، گناہ سے روکنے ہے، وہ آیا یہ کہہ سکتا ہے تو کرتا رہ گناہ، پھر یہ کر لے تیرے معاف ہو جائیں گے، پھر کرتا رہ معاف ہو جائیں گے، کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سنجیدہ ہی نہیں۔ اور بیان کرنے والوں کو بھی پتہ ہے، کیونکہ ایسی باتوں سے پبلک کو زیادہ مزہ آتا ہے، وہ بھی اسی کو، یہی مال زیادہ بکتا ہے تو وہ بھی یہی زیادہ بیان کرتے ہیں۔ ہم خود اپنی بات کریں، کس قدر محبت اور عشق مولا علی سے ہماری اس درمیان پایا جاتا ہے، لیکن مولا کے کلام کی کتاب ہے نا، الگ سے ایک نہج البلاغہ آیا بیان ہوتی ہے، مثلا مجالس پڑھنے والے نہج البلاغہ کے خود پہ پڑھ رہے، پڑھتے ہی نہیں، پڑھ ہی نہیں سکتے، نعرے کہاں سے آئیں گے؟ اس کے اندر ہے ہی نہیں، مفت کے لڈو پیڑے پیسٹریاں بکی، بیچی نہیں مولا علی نے، جنت کے ٹکٹ مفت میں دیو کہ نعرے لگے، ادھر تو پھر بندے کا منہ کھل جائے گا بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لہذا پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، قرآن سائٹ پہ لگا دو، تعریفیں کرو، کیا بات ہے نہج البلاغہ کی، کیا بات ہے قرآن کی، پڑھنا چھڑنا کوئی نہیں۔ تو یہ شیخ بلینی کے زمانے میں بھی کارروائی شروع ہو گئی ہوئی تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ بات کی کوئی پیداوار ہے، بلکہ ائمہ کے زمانے میں، وہ بھی خود انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے انہی روایات میں آ جائے گا، ائمہ خود فرماتے ہیں، یہ کون کہاں سے آگے جو کہتے ہیں ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ان میں تقویٰ نہیں ہے اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمارے وہ نہیں ہے، دھوکے میں آگے یہ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ائمہ کے زمانے سے یہ مسائل اور مشکلات چلتی آ رہی ہیں۔